امام علی اکبر، یہ کون علی اکبر ہے؟ ہم شبیہ مصطفیٰ۔ مدینہ والے جب رسول پاک کو دیکھنے کے لیے وصال کے بعد بے قرار ہوتے، علی اکبر کی زیارت کر کے اپنے دل کو منور کر لیا کرتے تھے، محسوس کیا کرتے تھے، خوشی منا لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دے دو۔ یہ کون علی اکبر ہے جس کی ہر صدا پر لبیک کہا جاتا تھا؟ کون علی اکبر؟ اسے دیکھ کر حسین نانا جان کا دیدار کیا کرتے تھے۔ آج اس نے جس چیز کی اجازت مانگی ہے، اجازت دی جائے تو کس چیز کی؟ امام علی اکبر نے کہا یا ابو جان مجھے اجازت دو، اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ آپ نے ٹٹی دل بن کر اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا، سیف اکبری ہاتھ میں دی، کہو گھوڑے پر سوار ہوئے امام علی اکبر میدان میں پہنچے۔ عمرو ابن سعد نے علی اکبر کو آتا دیکھا، یہ دشمن کا جواب ہے۔ شمر سے کہا یہ کس کا ماہ پارا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے زیادہ روشن ہے؟ لیکن یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین ابن علی کا بیٹا۔ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے زلف کے دو گیس آگے کی طرف تھے، دو گیس پیچھے تھے اور ایسے خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ آپ نے میدان میں جا کر یہ رز پڑھی، انا علی ابن حسین ابن علی رب البیت نحن اولا بن نبی۔ چہرہ تھا شان میں داغتا اکبر کا چہرہ صاف تھا، ایسا نورانی چہرہ۔ جناب علی اکبر نے رز پڑھی، اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں، نانا مصطفیٰ میرا۔ ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں، فلک والے، زمین والے، سما والے، مکہ والے، ارے لا مکہ والے، ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ مجھے کعبہ کا مجاور ہوں، حرم کا پجاری ہوں، کعبہ کا مجاور ہوں، خدا کی توحید کا پجاری ہوں۔ لوگ مجھے علی اکبر کہتے ہیں، مصطفیٰ کا گھرانے کا ایک فرد ہوں۔ آپ نے یہ رز پڑھی، پورے یزیدی فوج میں سناٹا جاری ہو گیا۔ آپ نے کہا حلب مبارز، کوئی جواب نہ آیا۔ پھر آپ نے سیف اکبری کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا، مٹھ لی، تلوار ہاتھ میں، ہوا میں لے گئے۔ تلوار چمکتی تھی، جہاں چلتی تھی یزیدیوں کے سروں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ، جہاں چلے گئے سب کی گردنوں کو لقمہ اجل بنایا۔ سیف اکبری نے 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے۔ کتنے؟ 3 دن کا بھوکا شہید جوان علی اکبر پیاس نے ستایا، رخ کیا خیمہ حسین کی طرف۔ یا ابتاہو علا تش، میرے بابا 500 کو موت کے گھاٹ اتار کر آیا ہوں، چند خطرے اگر پانی کے مل جائے سیف اکبری سے
ساری فوج کو فینارے جہنم پہنچا دوں. امام حسین مسکرائے. بیٹا بھوکے اور پیاسے رہ کر امتحان دینا ہے. میں کبھی بچپنے میں بھوکا اور پیاسا ہوتا, رسول پاک میرے منہ میں اپنی زبان ڈال دیتے تھے. نبی کی زبان میری زبان میں بچپنے میں ٹچ ہوئی. وہ ضرور اپنا معجزہ دکھائے. میں بھی تو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوں. زبان سوکھ کر کاٹا ہو چکی ہے. تو اپنا منہ کھول, میں اپنی زبان تیری زبان میں ٹچ کرتا ہوں. اکبر نے منہ کھولا. 2 سوکھی زبانیں تھی. حسین کی زبان اپنے بیٹے کی زبان پر ٹچ ہوتی ہے. رسول کی زبان حسین کی زبان میں ٹچ تھی. حسین کی زبان اپنے بیٹے کی زبان میں ٹچ. نبی کا یہ معجزہ ظاہر ہوا. آپ نے زبان باہر کھینچا. علی اکبر نے کہا آقا میں سیراب ہو گیا. پھر سیف اکبری سنبھالی. آواز آئی حل میں مبارز. امام علی اکبر پہنچے. پھر سیف اکبری گھومی. کوئی مقابلے کے لیے نہیں آیا. عمرو ابن سعد نے کہا جو علی اکبر کے مقابلے میں جائے گا اسے موشل کی حکومت دے دی جائے گی. حکومتوں کی لالچیں دی جانے لگی مگر علی اکبر کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ حسینی شیر تھا, بکھرا ہوا شیر. جس طرح سے بھوکا شیر بکریوں کے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے, علی اکبر نے اس طرح سے حملہ کیا. کوفیوں کو شامیوں کے جان کے لالے پڑ گئے. عمرو ابن سعد نے دیکھا کہ لالچ دینی پڑے گی. جو علی اکبر کے مقابلے میں جائے گا اس کو موشل کی حکومت دے دی جائے گی. طارق بن شیش نام کا انسان جس نے انعام اور اکرام کی لالچ میں ہوس نے چٹکیاں لینا شروع کر دی اور وہ امام علی اکبر کے مقابلے میں آیا. سیف اکبری چمکی. اس نے علی اکبر پر وار کیا. علی اکبر نے ڈھال پر روکا. آپ نے پیترا بدل کر اس طرح سے جلال میں آ کر وار کیا کہ طارق بن شیش کو موشل میں نہیں جہنم میں پہنچا دیا. دیکھا کوئی سامنے مقابلہ کرنے والا نہیں ہے. پیچھے سے مرہ بن منقد نام کے انسان نے, آپ گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے, نیزے کا وار کیا. امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر نیچے آئے. قاری وار تھا. آپ نے خیمے کی طرف رخ کیا. یا ابتاہو ادرکنی, یا ابتاہو ادرکنی, بابا حسین مجھے سنبھالو. امام حسین دوڑتے ہوئے میدان میں آئے. اپنے بچے کو سنبھالا. آخری سانس کا میدان تھا. علی اکبر کا سر مبارک سینہ حسین پر آیا. علی اکبر نے آخری سانس لیا. روح کو اس سے انسلی سے پرواز ہو گئی. تاریخ طبقات ابن سعد, تاریخ کربلا, دیگر اہل سنت کی معتبر کتابیں سب اس میں متفق ہیں. امام حسین کربلا میں پہنچے. آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے. علی اکبر سے وہ محبت تھا نہ تعلق تھا. 2 شخص کی شہادت پر امام حسین ٹوٹ چکے تھے. ایک حضرت عباس کی شہادت پر اور ایک علی اکبر کی لاش مبارک کو جب آپ نے پاش ظالموں نے کر دی, اپنی ابا میں اٹھایا, میدان سے خیمے تک پہنچایا. آپ کا سر اور داڑھی مبارک کے سارے بال سفید. سیدہ سکینہ نے
سیدہ زینب سے کہا پھپھو میرے بابا تو بوڑھے ہو چکے ہیں، بابے پر تو بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے ہیں، بال 2 وقت زیادہ سفید ہوتے ہیں، ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے تب سفید ہوتے ہیں، اور ایک انسان جب صدموں سے چور ہو جاتا ہے، اپنے اور پرائے کی مصیبت کا جب وہ شکار ہوتا ہے، گھر والے جب اسے ہر طرح سے گھیر لیتے ہیں، بندہ جب صدموں سے چور چور ہو جاتا ہے تب اس پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں، یا جس کے گھر میں ایسے صدمات آتے ہیں، بھائی جیسا بازو، ماں باپ جیسا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو بندے کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام لاشیں اٹھا کر بوڑھے ہو گئے، جناب علی اکبر کی لاش لائے، کہا تمہارا محل کا خون میں بھر گیا بانو، یہ 18 سال کی دولت حسین کی، کربلا کی سرزمین یہ تجھ پر امانت ہے حسین کی۔ علی اکبر کی لاش دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ آپ نے کہا صبر کرنے والے چیخا نہیں کرتے، صبر کرنے والے چلایا نہیں کرتے، ابھی ہمیں اور امتحان دینا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، خیمے سے رونے کی آواز آئی، سیدہ شہر بانو نے کہا اے میرے سرتاج، اب سب کچھ برداشت کیا جاتا ہے، بچے کی رونے کی آواز اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بچے کا بلکنا، سینے میں دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، دودھ بنتا کب ہے؟ ماں عورت کچھ کھاتی ہے، کچھ پیتی ہے، خوراک سے دودھ بنتا ہے، پھر یہ دودھ بچے کا خوراک بنتا ہے۔ یہاں 3 دن سے کھانا پانی سب بند ہے، اور آپ کی زوج محترمہ ماں شہر بانو نے کہا میرے سرتاج، سینے سے دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، بچے کا بلکنا، تڑپنا، ایڑیا رگڑنا اب مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بہن زینب نے کہا بھائیا ان میں کوئی صاحب اولاد ہوگا، اسے لے جا کر دیکھو، دکھاؤ ان کو، شاید ان پتھر دل انسانوں کو رحم آ جائے، ترس آ جائے، چند قطرے پانی کے حلقوم میں ڈال دے۔ امام حسین علیہ السلام عطا کرنے والے تھے، مانگنا آتا نہیں تھا، دینے والے کی اولاد تھے، لینے والے کی نہیں۔ کہا بہن مجھے ان ظالموں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے سوچا کل قیامت کے میدان میں میں بچے کو لے جا کر دکھا دوں، یہ کل شکوہ نہ کرے کہ حسین کے خیمے میں 6 مہینے کا بچہ تھا، اگر دکھا دیتے یا رسول اللہ تو ہم اسے پانی اس کے گلے میں ڈال دیتے، لہذا ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے۔ 6 مہینے کو بچے کو لے کر امام حسین اس لیے دکھانے کے لیے گئے، پانی مانگنے کے لیے نہیں۔ امام حسین نے سارے دروازے ان کے یزیدیوں کے بند کر دیے، بچے کو لے کر امام حسین بہن